سنو میری بہادر کزنوں، تو کیا تم سب آج کے مشن کے لیے تیار ہو؟ مرحا نے جوش سے پوچھتے اپنی 5 عدد خوبصورت کزنوں کی طرف دیکھا تو اس کی 5 کزنوں نے اپنا سر زور و شور سے اسبات میں سر ہلایا۔ مرحا کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے، خیال رکھنا کسی کو پتہ نہ چلے اور میرے پیچھے پیچھے چپ چاپ چلتی رہو، دھیان رہے کہ تم لوگوں کے قدموں کی آواز نہ آئے۔ اتنا کہہ کر مرحا آہستہ آہستہ حویلی کی پچھلی سائڈ کی طرف جانے لگی اور اس کی باقی کزنیں بھی اس کی قیادت میں چل پڑیں۔ یہ مشن امپاسبل تھا جس کو مرحا نے پاسبل بنانے کی بھرپور کوشش کی تھی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئی تھی۔ آج گھر پر ان سب کی مائیں موجود نہیں تھیں، انہیں دوسرے گاؤں کسی رشتہ دار کے ہاں میلاد پر جانا تھا۔ لڑکیوں سے ساتھ چلنے کا بولا لیکن انہوں نے اپنی پڑھائی کا بہانہ کر کے انکار کر دیا اور سب ایک ساتھ بولیں کہ ہم نے گھر پر رہ کر ہی پڑھائی کرنی ہے، آپ لوگ چلی جائیں، ویسے بھی آپ کو شام ہو جائے گی اور ہم اتنی دیر وہاں کیا کریں گی، بس آپ لوگ جائیں۔ یہی تو وہ ساری کزنیں چاہتی تھیں کہ گھر میں ان کی مائیں موجود نہ ہوں اور وہ جو دل میں آئے کریں۔ شروع سے وہ سب ایسے ہی کرتی تھیں کہ جب بھی ان کی مائیں گھر نہیں ہوتی یا تو وہ کوئی مووی دیکھتی یا کچھ چٹپٹا کھانا بنانے لگ جاتی یا کچھ باہر سے آرڈر کر کے کھاتی یا پھر حویلی کی پچھلی سائڈ پر موجود آم کے ایک بڑے سے درخت سے کچے آم توڑ کر کھاتی۔ لیکن اب جب ارشان لالا کو پتہ چل گیا تھا کہ لڑکیاں گھر والوں کی غیر موجودگی میں آم توڑ کر کھاتی ہیں تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ حویلی کی پچھلی سائڈ پر ہرگز کوئی بھی مت جائے۔ اب یہ تو کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں وہاں جانے سے منع کرتے ہیں، لیکن سب گھر والوں کے سامنے ساری لڑکیاں خاموشی سے سر جھکا کر کہتی، جی ہم اب تو وہاں کبھی بھی نہیں جاتی، جب چھوٹی تھیں تب چلی جاتی تھیں، ہم آئندہ نہیں جائیں گی وہاں پر۔ لیکن دوسری سب لڑکیاں اگر سکون کر بھی جاتی تو مرحا کی جان کو سکون ہرگز نہیں تھا، اس کی کھٹی چیزوں میں جان بستی تھی۔ مرحا نے ابھی کل ہی چھت پر جا کر حویلی کی پچھلی سائڈ پر دیکھا تو آم کا درخت کچے آموں سے لدا ہوا تھا، بس پھر کیا تھا، اس کے منہ میں پانی آ گیا اور اگلے ہی دن مرحا نے اپنی ساری کزنوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ وہ بھی اس سے بڑی ہونے کے باوجود اس کے ہر الٹے کاموں میں اس کے ساتھ شریک ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ وہ بھی تو لڑکیاں ہی تھیں نا، اور لڑکیوں کو کھٹی چیزیں کھانے کا شوق ہوتا ہے۔ اب بھی وہ سب لڑکیاں کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر حویلی کی پچھلی سائڈ پر موجود آم کے درخت کے نزدیک پہنچ چکی تھیں۔ وہ سب بہت خوش ہو رہی تھیں۔ اتنے زیادہ آم دیکھ کر پھر مرحا جلدی سے درخت پر چڑھ گئی اور آم توڑ توڑ کر سب کی طرف پھینکنے لگی۔ جب ایک ٹوکری پوری بھر گئی تو وہ اپنی کزنوں سے بولی، چلو تم لوگ یہ لے کر جلدی سے واپس جاؤ، میں تم لوگوں کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں۔ سب نے واپسی کی طرف قدم بڑھا لیے اور پھر مرحا درخت سے نیچے اتر آئی۔ اس نے اپنے کپڑے جھاڑے، چپل پہنی اور دبے قدموں سے راہداریوں سے چلتی ہوئی واپس آنے ہی والی تھی کہ مرحا کے کانوں میں کسی کی آوازیں پڑیں۔ تب وہ ایک ستون کی اوٹ میں ہو کر سننے لگی تو ارشان اور ہاشم لالا باغ کی راہداری میں کھڑے آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ مرحا کو بس یہی سمجھ میں آیا کہ ارشان لالا کو ایڈز ہے، وہ یہی بول رہے تھے۔ تب ہی ارشان کی نظر مرحا پر پڑی تو وہ حیرت سے بولا، تم آخر یہاں کیا کر رہی ہو؟ مرحا گھبراتے ہوئے ستون کی اونٹ سے نکل کر سامنے آئی اور جلدی سے بولی، کچھ نہیں لالا، میں تو بس ویسے ہی ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ ارشان بولا، چلو جاؤ تم اپنے کمرے میں۔ مرحا تقریباً بھاگتی ہوئی اپنی کزنوں کے پاس آ گئی۔ وہ سب معصوم بن کر صوفوں پر بیٹھی ہوئی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ جب مرحا پھولی ہوئی سانس سے بولی، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے ارشان لالا کو ایڈز ہے؟ وہ ابھی راہداریوں میں کھڑے ہاشم لالا کو بتا رہے تھے، جیسے ہی مجھے دیکھا تو چپ کر گئے۔ اس نے اپنی کزنوں کے جھنڈ میں بیٹھے سرگوشی کی۔ بدلے میں سب نے حیرت سے مرحا کی جانب دیکھا۔ وہ سب منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی جیسے اس نے کوئی انوکھی بات کہہ دی ہو۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے تم سب؟ مرحا نے ان کے اس طرح دیکھنے پر تعجب سے پوچھا تو اس کی ایک کزن سکتے سے نکلتے ہوئے اپنے پیٹ کو پکڑ کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ باقی بھی مرحا کی ناقص عقل پر ہنستے ہوئے بولی، تمہیں معلوم بھی ہے کہ ایڈز کا بیماری کا نام ہے؟ مرحا نے نفی میں سر ہلایا۔ تب سیرش اسے بتانے لگی کہ ایڈز ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے جس میں ابھی سیرش اور بتانے ہی والی تھی کہ بی جان کی آواز آئی کہ لڑکیوں نیچے آؤ جلدی۔ تب وہ سب اٹھ گئیں اور وہ بات وہیں رہ گئی۔
لیکن مرحا کے دل و دماغ سے وہ بات ہرگز نہیں نکلی تھی کہ ارشان لالا کو خطرناک بیماری ہے جس کا انہوں نے صرف ہاشم لالا کو بتایا ہے اور کسی سے بھی اس بارے میں ذکر نہیں کیا۔ چودھری ہاؤس سے خوشحال گھرانہ تھا۔ سب بھائی مل جل کر اکٹھے رہتے تھے۔ 3 بھائیوں کا ایک ہی اکٹھا کاروبار تھا اور اسی اتفاق میں برکت کی وجہ سے وہ سب بہت خوشحال تھے۔ بڑے بھائی احمد کی 4 اولادیں تھیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، سہرش اور مہوش، جبکہ بیٹے ہاشم اور قاسم۔ دوسرے نمبر پر احمد جس کے 3 بچے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، ارشان، جبکہ بہنیں صدف اور سونیا تھیں۔ آخر میں سب سے چھوٹا بھائی ارمغان جس کی بس 2 بیٹیاں مرحا اور عرفہ تھیں۔ یہ سب یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس تھیں، جبکہ ہاشم، قاسم اور ارشان اپنی پڑھائی مکمل کر کے اپنے اپنے والد کے ساتھ ان کے کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ اور اب آتے ہیں اس ہستی کی طرف جس کی وجہ سے ان کی یہ تمام اولادیں اب تک مل جل کر رہ رہی تھیں۔ ان کا نام چودھری شہریار تھا۔ پورے گھر پر ان کا رعب دبدبا تھا۔ گھر کا ہر فرد ان سے ڈرتا تھا اور گھر کا ہر فیصلہ چودھری شہریار ہی کیا کرتا تھا۔ بے شک وہ اپنی عمر کے اس حصے میں تھا کہ اپنی اولاد کی اولادوں کی شادیوں کی عمر ہو چکی تھی اور وہ ابھی تک تندرست تھا۔ صدف اور سونیا کا رشتہ قاسم اور ہاشم کے ساتھ طے تھا، جبکہ مہوش اور سہرش دونوں کا رشتہ ان کے پھپھو کے بیٹوں کے ساتھ طے تھا۔ طے یہ پایا تھا کہ جب بچیاں اپنی تعلیم مکمل کر لیں گی تو ان کی شادیاں کر دی جائیں گی، لیکن آج اچانک دادا جان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے گھر کے ہر فرد کے سامنے ایک اعلان کیا جس پر کسی اور کو تو اتنا جھٹکا نہیں لگا جتنا مرحا کو لگا۔ چودھری شہریار خوشگوار موڈ میں کہنے لگے، بچوں، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے ارشان اور مرحا کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اتنا بولنا ہی تھا کہ مرحا کے والدین اور ارشان کے والدین کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، جبکہ ارشان سینے پر ہاتھ لپیٹے خاموش کھڑا تھا۔ مرحا تیزی سے دادا جان کے سامنے آ کر بولی، دادا جان، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ارشان لالا سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، ان کو ایڈز کی بیماری ہے۔ ارشان نے سرخ چہرے سے مرحا کو گھورا، جبکہ دادا جان نے مرحا کو ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے یہ حکم صادر کیا کہ ارشان کا نکاح فوراً مرحا سے کرنے کی تیاری کی جائے۔ سب گھر والے سکتے کی حالت میں مرحا کو گھور رہے تھے اور مرحا اپنے گال پر ہاتھ رکھے ٹپ ٹپ آنسو بہا رہی تھی، پھر دوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ لڑکیوں نے بھی اپنے سر پیٹ لیے کہ اس پاگل لڑکی کو سمجھایا بھی تھا کہ وہ ایک خطرناک بیماری ہے جس کا ایسے نام نہیں لیتے، اور اللہ نہ کرے ہمارے گھر والے کبھی اس بیماری کا شکار ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے گھر کے کسی فرد کو یہ بیماری ہو۔ دادا جان بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ارشان نے تعصب سے ماتھا پیٹ لیا۔ اسے ایک دم یاد آیا کہ مرحا نے ہاشم اور ارشان کی ادسنی باتوں سے یہی اندازہ لگا لیا کہ ارشان کو ایڈز ہے۔ اس سوچ کے آتے اس نے جھرجھری لی اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ مرحا نے ماں کے سامنے بھی خوب واویلا کیا، رو رو کر بتانے کی کوشش کی کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اس نے اپنے کانوں سے سنا تھا ارشان کو یہ بات کرتے ہوئے کہ اسے ایڈز ہے، لیکن الٹا ماں بھی اس سے غصہ ہونے لگ گئی کہ کیسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگ گئی ہو۔ کچھ خدا کا خوف کرو اور اپنی زبان پر کنٹرول رکھا کرو، ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالتے۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ خاندان کے اتنے اچھے لڑکے سے تمہاری شادی ہو رہی ہے، الٹا تم اتنی بیہودہ باتیں کر رہی ہو۔ چلو منہ ٹھیک کرو اپنا اور شادی کی تیاریاں کرو۔ اگلے ہفتے تم دونوں کا نکاح ہے اور اب میں تمہارے منہ سے ایڈز کا لفظ نہ سنوں، سمجھ آئی؟ اس کی ماں سختی سے بول کر چلی گئی، لیکن مرحا پھر سے روتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی اور بولی، پتہ نہیں یہ ایڈز کتنی کوئی خطرناک بیماری ہوگی، کیا پتہ ارشان لالا کو اکیلے میں دورے پڑتے ہوں، اللہ جانے۔ چلو یہ بھی میں کسی سے پوچھ ہی لوں گی کہ اس بیماری میں ہوتا کیا ہے۔ میری تو کوئی سن ہی نہیں رہا۔ اب تو تھوڑے ہی دن رہ گئے نکاح ہونے میں، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی۔ ایسی ہی باتیں سوچتے سوچتے وہ دن بھی آ پہنچا جب ارشان اور مرحا کا نکاح سادگی سے کر دیا گیا۔ 1 ہفتے بعد ان کے گھر میں شاندار فنکشن ہونے والے تھے۔ خاندان میں یہی رواج تھا کہ شادی سے 10-15 دن پہلے ہی لڑکا اور لڑکی کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد باقی فنکشن، مائیوں، مہندی، بارات، ولیمہ ہوتے۔ سب گھر والوں کو اس نے اپنی شادی میں اتنا خوشی خوشی سارے فنکشن اٹینڈ کرتے ہوئے دیکھا تو مرحا نے بھی ارشان کی بیماری کو فی الحال بھلا دیا کہ چلو ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج تو ہوتا ہے۔ اب کیا پتا
ارشان علاج کروا رہے ہوں۔ چلو بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن فی الحال تو میں بھی ہر فنکشن انجوائے کرتی ہوں۔ تو بس پھر اس نے بھی اپنی مائیوں مہندی میں اپنی کزنوں کے ساتھ مل کر خوب ہلا گلا اور ڈانس کیا۔ ارشان حیران تھا کہ پاگل لڑکی پہلے ایسے ہی واویلا کرتی رہی اور اب دیکھو کس قدر خوش ہے۔ ارشان کو بھی اپنی یہ کزن شروع سے بہت پسند تھی، لیکن اس کی پسند یوں اس کی زندگی میں آ جائے گی یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ وہ دل سے دادا جان کا شکر گزار تھا کہ انہوں نے کسی بھی ظالم سماج کو بیچ میں نہ لاتے ہوئے یوں اس کی پسند کو اس کے نام کر دیا۔ لیکن جب مرحا نے ارشان کے بارے میں ایسی بات کی کہ اسے ایڈز ہے، ارشان بہت غصے میں تھا اور اس نے تب ہی سوچ لیا تھا کہ مرحا کو اب خوب تنگ کرے گا اور اس سے سبق سکھا کر ہی دم لے گا۔ شروع سے ہی مرحا چلبلی اور نٹکھٹی سی لڑکی تھی، اسی لیے تو ارشان کو وہ پسند بھی بہت تھی۔ شادی والی رات اپنے کمرے میں جانے سے پہلے ارشان نے اپنی بہن صدف کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ یہ مرحا میرے بارے میں کیسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ تب صدف نے ارشان کو پوری بات بتائی کہ لالا، انہوں نے آپ کو اور ہاشم کو باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم آپ کس کی بات کر رہے تھے، لیکن مرحا نے ایڈز کا لفظ سنا تو بھاگتی ہوئی ہمارے پاس آئی۔ ہم نے اسے خوب سمجھایا کہ پاگل پن والی باتیں مت کرو، اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں ایسی منحوس بیماری ہو کسی کو۔ وہ بہن کی باتیں آنکھیں جھکا کر سنتا رہا اور پھر بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں خود ہی مرحا کو سمجھا لوں گا۔ صدف شرارتی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی، جی بھائی ضرور سمجھا لیجیے گا، ہماری دوست کو زیادہ تنگ مت کیجیے گا، ویسے بھی وہ اتنے دنوں سے بہت ٹینشن میں تھی کہ پتہ نہیں آپ کو رات کو اکیلے میں دورے نہ پڑتے ہوں، اسے نہیں معلوم کہ ایڈز کیا بیماری ہے۔ ارشان کہکہا لگا کر زور سے ہنسا اور صدف سے بولا، تمہاری دوست عقل سے پیدل ہے، اسے سمجھانا بہت مشکل ہے، اب میں اس کو اسی کی زبان میں سمجھاؤں گا، امید ہے اسے جلد ہی عقل آ جائے گی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی چہرے پر سنجیدگی طاری کر لی۔ مرحا بیڈ پر گھونگھٹ نکال کر بیٹھنے کی بجائے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ اندر سے بھی وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ ارشان کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی۔ جب تک وہ اس بیماری سے چھٹکارا نہ پالے گا وہ ہرگز اسے خود کو ہاتھ لگانے نہیں دے گی، لیکن اندر سے بہت ڈری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں ارشان کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہوگا۔ ارشان نے آ کر زور سے شیروانی اتار کر دور پھینکی۔ مرحا کانپ سی گئی، پھر مرحا کے قریب آنے لگا تو مرحا کی تو جان پر ہی بن گئی۔ بولی، میں تو چوڑیاں اتار رہی ہوں، آپ اپنے بیڈ پر آرام کر لیں۔ ارشان مرحا کو یوں خوبصورتی سے سجے اپنے سامنے دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ اس کا دل مچلنے لگا، لیکن اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے ارشان نے مرحا کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن مرحا کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوتے ہوئے بولی، پلیز مجھے ہاتھ مت لگائیے گا۔ ارشان بولا، کیوں ہاتھ نہ لگاؤں؟ مرحا نے پھر وہی بات کی کہ آپ کو ایڈز کی بیماری ہے، سیرش نے مجھے بتایا ہے کہ یہ بہت بری بیماری ہے، یہ کسی کو ہاتھ لگانے سے بھی ہو جاتی ہے، اور میں بیمار نہیں ہونا چاہتی۔ ارشان کے ماتھے پر غصے سے بل پڑنے لگے۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی پاگل لڑکی ہے، اتنی خطرناک بیماری کا نام یوں بار بار اپنے منہ سے نکال رہی ہے اور پھر بول رہی ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے۔ ارشان مرحا کے قریب آیا اور زور سے اس کو گردن سے دبوچ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولا، کیا سمجھتی ہو تم خود کو کہ جو منہ میں آئے گا بولتی رہو گی؟ ہاں، مجھے ہے بیماری اور اب سے تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا پڑے گا، اور میں دیکھتا ہوں تمہیں اب کون بچائے گا اس بیماری سے۔ مرحا ارشان کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ غصے کے مارے اس کی آنکھیں ابل کر باہر نکلنے کو تھیں۔ وہ ارشان کے غصے، اس کی دہشت سے اس قدر ڈر گئی تھی کہ اس کا پورا وجود اس کے ڈر سے کانپنے لگا تھا۔ ارشان نے بھی جب مرحا کی حالت کو بھانپ لیا تو زور سے جھٹکا دے کر مرحا کو بیڈ پر گرایا اور خود کپڑے بدلنے چلا گیا۔ مرحا روتے ہوئے اٹھی اور کمرے سے باہر جانے لگی کہ بس میں نے یہاں نہیں رہنا، اپنے کمرے میں جاؤں گی، لیکن پھر اسے سارے گھر والوں کی باتیں یاد آنے لگیں کہ اسے تو کوئی سچا سمجھ ہی نہیں رہا۔ سب کہتے ہیں کہ ارشان کو کوئی بیماری نہیں ہے، اب جبکہ ارشان نے اپنے منہ سے مجھے بیماری کا بتایا ہے کہ ہاں وہ بیمار ہے، اسے ایک بیماری ہے، میں بھی اب اس کمرے میں رہوں گی اور ارشان کی بیماری کو سب کے سامنے لا کر رہوں گی، پھر دیکھتی ہوں کیسے مجھے جھوٹا کہیں گے یہ لوگ۔ ارشان سیر تھا تو مرحا سوا سیر تھی۔ مرحا کی زندگی کا مقصد آج سے یہ تھا کہ وہ سب گھر والوں کے سامنے ارشان کی بیماری کو لائے گی
اور پھر ان کو یقین دلائے گی کہ آپ لوگوں نے ایک بیمار آدمی سے میری شادی کر دی ہے، جبکہ دوسری طرف ارشان جھوٹ موٹ کا بیمار ہو کر اب میرا کو دکھانا چاہتا تھا کہ ہاں وہ بیمار ہے، اور اس نے جو اس دن ارشام اور ہاشم کو باتیں کرتے ہوئے سنا تھا تو وہ بالکل سچ ہیں۔ اپنے ولیمے سے اگلے دن ہی ارشان آفس جانے لگا، جبکہ میرا پہلے کی طرح کزنوں کے ساتھ بیٹھتی۔ اب وہ ان سب میں اکلوتی کزن تھی جو شادی شدہ تھی۔ سب اسے طرح طرح کے سوال کر کے چھیڑتی۔ میرا کے دل کو کچھ ہوتا کہ کاش اس کی شادی بھی نارمل لڑکیوں کی طرح کسی نارمل انسان سے ہوئی ہوتی تو وہ بھی خوش ہوتی۔ دادا جان کے سامنے بھی اب وہ کبھی نہیں گئی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے تو ایک رات اچانک ارشان نے میرا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ میرا کو بس ڈرانا چاہتا تھا۔ ارشان نے یہی سوچا تھا کہ میرا اس کی بیماری سے ڈرتی ہے جو اسے ہے بھی نہیں، تو اب وہ جان بوجھ کر اسے ہاتھ لگائے گا اور ڈرائے گا۔ ہاتھ پکڑنے کی دیر تھی کہ میرا کی جان پر بن گئی اور جلدی سے ہاتھ چھڑوانے لگی۔ بولی، پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں، آپ کی میڈیسن کہاں ہے؟ میں نے آپ کو کبھی دوائیاں کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ پلیز میرے قریب مت آیا کریں، مجھے ہاتھ مت لگائیں، اس کمرے میں رہنا میری مجبوری ہے۔ ارشان میرا کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ اسے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ میرا خوب ڈری ہوئی تھی۔ اس کی ڈری سہمی سی اس حالت کو دیکھ کر ارشان نے سوچا زندگی میں کبھی بھی میرا اس طرح سے نہیں ڈری جس طرح اب ڈر رہی ہے۔ وہ تو ہر کام دلیری سے کیا کرتی تھی، جس سے منع کیا جاتا وہ بھی جان بوجھ کر کرتی تھی، تو اب اس کے سامنے بھیگی بلی بنی ہوئی کھڑی تھی۔ ارشان کو تو بس اب اس کھیل میں مزہ آنے لگا۔ آج بھی میرا اپنے کمرے میں بیٹھی اسائنمنٹ بنا رہی تھی تو ارشان کمرے میں آ کر تھوڑی دیر میرا کو دیکھتا رہا۔ پھر اسے شرارت سوجھی کہ کیوں نہ میرا کو ڈرایا جائے۔ وہ یکدم زمین پر چت لیٹ گیا۔ میرا جو اپنے دھیان میں بیٹھی اسائنمنٹ بنا رہی تھی تیزی سے اٹھ کر ارشان کی جانب آئی، لیکن ارشان کو چھونے سے پہلے ہی وہ گھبرا گئی کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ جلدی سے باہر کی طرف بھاگنے ہی لگی تھی کہ کسی کو بلا کر لاتے ہیں کہ آ کر دیکھو ارشان نیچے زمین پر گرا پڑا ہے اور عجیب طرح سے کانپ رہا ہے۔ میرا کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر کی طرف لپکنے لگی تو ارشان نے تیزی سے میرا کی ٹانگ کو پکڑ لیا۔ میرا اتنا زیادہ ڈر گئی کہ خود بھی زمین پر بیٹھ کر اپنے آپ کو چھڑوانے لگی اور رونے لگی۔ ارشان، پلیز چھوڑ دیں مجھے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں کسی کو بلا کر لاتی ہوں، ان کو بھی تو پتا چلے نا کہ انہوں نے کیسے ایک بیمار انسان کے ساتھ میری شادی کر دی ہے۔ ارشان تیزی سے اٹھا اور میرا کو گود میں اٹھا لیا۔ ارشان کے اس ایکٹ پر میرا تو جیسے مرنے والی ہی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں زور سے بند کیے بس ابھی انتظار میں تھی کہ ارشان اسے چھوئے گا اور اسے بیماری لگ جائے گی اور وہ مر جائے گی۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ جس دن ارشان نے اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا تو اسے بھی یہ بیماری لگ جائے گی اور وہ مر جائے گی۔ آنکھوں سے آنسو ایک تباتر سے بہ رہے تھے۔ ارشان کو بہت ہنسی آ رہی تھی، لیکن اب میرا کے آنسو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ میرا کو بیڈ پر جلدی سے بٹھا کر خود نارمل حالت میں آیا اور بولا، تم کیوں رو رہی ہو میرا؟ جبکہ میرا آنکھیں پٹ پٹا کر ارشان کی جانب دیکھنے لگی اور نم لہجے میں بولی، وہ ابھی تو آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، آپ کی پوری باڈی کانپ رہی تھی، آپ نے مجھے باہر بھی نہیں جانے دیا کسی کو بلانے کے لیے۔ ارشان حیرت سے بولا، تم پاگل ہو، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں تو ابھی باہر سے آیا ہوں اور تمہیں یوں روتا ہوا دیکھا ہے۔ جبکہ ارشان کے اس جھوٹ پر میرا تو سکتے میں آ گئی تھی۔ ارشان، آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ کمرے میں آئے ہیں، یہاں گرے ہیں، آپ کو کچھ ہوا ہے، میں آپ کو اٹھانے آئی تھی، پھر میں باہر جانے لگی تھی کسی کو بلانے کے لیے تاکہ آپ کی مدد کر سکوں، مگر آپ نے تو میری ٹانگ کو ہی پکڑ لیا اور پھر مجھے اٹھا کے بیڈ پر بٹھا دیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی آپ کی بیماری سے، پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ اس کی بات سن کر وہ چہرے پر حد درجہ سنجیدگی طاری کرتے بولا، پتہ نہیں کون کون سے فضول ڈرامے دیکھتی ہو تم اور بعد میں اس طرح کی باتیں خود ہی گھڑ لیتی ہو۔ میں تو ابھی باہر سے آیا ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ میرا کا صدمہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جبکہ ارشان اس کے سامنے اپنی ہنسی کو بڑی مشکل سے کنٹرول کر کے کھڑا تھا۔ اچانک ہی وہ باہر کی طرف مڑا اور ٹیرس پر آ گیا اور وہاں جا کر وہ دل کھول کر ہنسا۔ وہ میرا کی اس حالت سے بہت لطف اندوز ہوا تھا۔ میرا نے خود ہی اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو تسلی دی کہ اب تو بس ایسے ہی انسان کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا، پتہ نہیں ان کو کوئی دماغی مسئلہ بھی ہے، خود ہی دورے پڑتے ہیں اور پھر خود ہی بھول بھی جاتے ہیں کہ 2 منٹ پہلے ہی وہ کس حالت میں تھے
اور اب کیسے ہٹے کٹے اٹھ کر باہر بھی چلے گئے۔ پھر اسے اپنے گھر والوں پر بھی غصہ آیا جو اس کی کسی ایک بات پر بھی یقین نہیں کرتے تھے۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اگلی بار جب بھی ارشان کو ایسے دورہ پڑے گا تو اس کی ویڈیو بنا کر سب گھر والوں کو دکھائے گی۔ لیکن پتہ نہیں ارشان اس کے دماغ کو کیسے پڑھ لیتا تھا۔ وہ یکدم اتنی ہلچل مچا دیتا کہ مرحا کو موبائل اٹھانا ہی بھول جاتا، ویڈیو بنانا تو دور کی بات تھی۔ وہ بار بار مرحا کے قریب آتا، جان بوجھ کر اسے چھوتا، اور مرحا کی حالت خوف سے غیر ہونے لگتی۔ وہ بار بار ارشان کو سمجھاتی کہ میرے قریب مت آیا کریں۔ آج بھی وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی اداس سی شکل بنا کر ٹی وی دیکھ رہی تھی جب اس کی کزنیں اس کے پاس آئیں اور بولی، یار تمہیں کیا ہو گیا ہے شادی کروا کے؟ تم تو ہماری گرو ہوا کرتی تھی، ہم تو سچی اب ترس ہی گئے ہیں کہ تم کوئی مشن پلان کرو اور ہم اس میں تمہارا ساتھ دیں اور مزے کی چیزیں کھائیں، لیکن تم تو شادی کروا کر ابھی سے بڈھی روح بن گئی ہو۔ مرحا دھیمی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر گویا ہوئی، جب تم لوگوں کی بھی شادی ارشان جیسے شخص سے ہوگی تو پھر میں پوچھوں گی کہ کیسے خوش رہا جا سکتا ہے۔ مرحا کی اس بات پر صدف اور سونیا کو تو بہت ہی غصہ آیا۔ دونوں طنزیہ انداز میں بولی، آخر کیا کمی ہے ہمارے بھائی میں؟ تم ایسے پتہ نہیں کیوں جان بوجھ کر ہمارے بھائی پر جھوٹ موٹ کی بیماری کے الزام لگا رہی ہو اور انہیں ڈی گریڈ کر رہی ہو۔ یہ سب کر کے تمہیں کیا مل سکتا ہے؟ بند کرو اپنی یہ بکواس۔ ارشان لالا بہت خوبصورت اور بہت سمجھدار انسان ہے، اسی لیے تمہیں برداشت کر رہے ہیں، ورنہ ان کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو جانے وہ تمہارا کیا حال کرتا۔ وہ دونوں مرحا سے لڑنے لگیں تو مہوش اور سہرش نے بیچ میں آ کر بیچ بچاؤ کروایا۔ آج سے پہلے کبھی بھی ان کزنوں کی آپس میں کوئی ہلکی سی بھی لڑائی نہیں ہوئی تھی، لیکن آج ارشان کی وجہ سے ان میں کافی بحث ہو گئی تھی۔ مرحا روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی اور خود کو کوسنے لگی کہ مر جاتی لیکن ارشان سے شادی نہ کرتی، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہر حال میں سب کو بتا کر رہے گی کہ ارشان بیمار ہے۔ اس نے کمرے کی ایک ایک چیز غور سے دیکھی، درازوں کو کھول کھول کر چیک کیا کہ کہیں سے کوئی فائل، کوئی دوائی یا کچھ بھی ایسا مل جائے کہ وہ یہ ثابت کر دے کہ ارشان کو ایڈز کی بیماری ہے، لیکن اسے کچھ بھی نہیں مل سکا۔ وہ شکستہ دل کے ساتھ وہیں پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ شام کو ارشان کو اس کی بہنوں نے جب یہ بات بتائی کہ بھائی آپ مرحا کی یہ غلط فہمی دور کیوں نہیں کر دیتے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، وہ ہر وقت اداس رہتی ہے، اور آج تو ہمارے ساتھ اس کی اچھی بھلی بحث بھی ہو گئی ہے، وہ بار بار آپ کو بیمار کہتی ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ ارشان نے اپنی بہنوں کو تسلی دی اور بولا، میں اب اس کو اسی کی زبان میں سمجھاؤں گا، تم لوگوں کے سامنے اگر کوئی ایسی بات کرے تو تم کوئی بات نہ کیا کرو، اسے کہنے دو جو وہ کہہ رہی ہے۔ ایسے ہی ایک دن مرحا کا اچانک سے دل بہت اداس ہوا تو اس کا دل چاہا کہ حویلی کی پچھلی سائڈ پر جا کر تھوڑی چہل قدمی کر لے۔ بے شک ارشان نے سب کو وہاں جانے سے منع کر رکھا تھا، لیکن مرحا کو تو وہی کرنا تھا جو اس کا دل چاہتا اور جس سے ارشان منع کرتا۔ دل میں بولی کہ میں کیا ڈرتی ہوں ارشان سے، میں تو ضرور جاؤں گی، اور پھر چلتی ہوئی وہ حویلی کی پچھلی سائڈ پر آ گئی۔ آم کا درخت تو اب خالی تھا، آم کا سیزن کب سے ختم ہو گیا تھا، اب تو موسم میں ہلکی ہلکی سی خنکی بھی تھی۔ مرحا نے دوپٹہ سر پر جمایا اور چلتی ہوئی آم کے پیڑ کے نزدیک پہنچی، پھر حویلی کے پیچھے بنے ہوئے 3 کمروں کو غور سے دیکھنے لگی۔ دادا جان نے حویلی کے پچھلے حصے میں انیکسی بنوا رکھی تھی کہ گھر کے ملازم وہاں اگر رہنا چاہیں تو رہ لیں، لیکن ان کے گھر میں جتنے بھی ملازم تھے ان سب کا گھر قریب ہی تھا، اسی وجہ سے وہ روز رات کو واپس چلے جاتے۔ مرحا بے دھیانی میں ایک کمرے کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک اسے لگا کہ ایک شخص چلتا ہوا ونڈو کے سامنے سے گزرا ہے۔ مرحا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، وہ بہت ڈر گئی کہ پتہ نہیں کوئی سایہ ہے۔ اچانک ہی اس نے دوبارہ جب ایک شخص کو واضح طور پر دیکھا جس کی بڑھی ہوئی داڑھی تھی اور سفید ٹی شرٹ میں کھڑا زرد چہرے والا وہ انسان مرحا کو عجیب سی نظروں سے تک رہا تھا۔ مرحا نے تو زور سے چیخ ماری اور بھاگتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آ کر ہی دم لیا۔ سہرش نے اسے ایسے خوفزدہ ہو کر بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ فوراً سے پیچھے آئی اور بولی، کیا ہوا ہے مرحا تمہیں؟ مرحا نے سہرش کو دیکھا تو بھاگتے ہوئے آ کر زور سے سہرش کے گلے لگ گئی اور روتے ہوئے بتانے لگی کہ انیکسی میں اس نے ایک عجیب سے شخص کو دیکھا ہے۔ سہرش بولی، تمہارا وہم ہوگا، تم جانتی ہو وہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا، جبکہ مرحا اپنی بات پر زور دے کر بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ ایک نوجوان لڑکا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کافی مہینوں سے اس نے اپنے بال نہیں بنائے، اس لیے اس کی لمبی لمبی داڑھی اور بے ترتیب سے بال تھے۔ اس کی آنکھیں خالی خالی سی تھیں،
وہ مجھے عجیب سی نظروں سے تک رہا تھا۔ اس کا چہرہ ایک دم زرد تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں وہ کون ہے، کیا کوئی جن بھوت بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ سہرش مرحا کو تسلی دیتے ہوئے بولی، اسی لیے تو ارشان لالا منع کرتے ہیں ہمیں وہاں جانے سے۔ اب پتہ نہیں تم نے کیا دیکھ لیا ہے اور اس قدر ڈر گئی ہو، بس آئندہ تم وہاں مت جانا۔ مرحا پھر زور دے کر بولی، تم میرا یقین کرو سہرش، وہ کوئی انسان ہے، وہ حویلی کی پچھلی سائڈ پر رہ رہا ہے۔ سہرش بولی، وہاں کوئی نہیں رہ سکتا، تم پاگل ہو کیا؟ بس اب چپ کر جاؤ، میں تمہارے منہ سے اب دوبارہ یہ ذکر نہ سنوں۔ عجیب بہکی بہکی باتیں کرنے لگ جاتی ہو۔ تم کبھی کہتی ہو کہ ارشان لالا کو ایڈز ہے، اب کہہ رہی ہو کہ حویلی کی پچھلی سائڈ پر تم نے کسی انسان کو دیکھا ہے۔ پتہ نہیں تمہیں ہی یہ ساری باتیں کیوں نظر آتی ہیں، ہمیں تو کبھی کوئی بات نہ سنائی دی اور نہ ہی کبھی کچھ ایسا دکھا۔ بس تم یہ ساری باتیں اپنے ذہن سے نکال دو اور خوش رہا کرو۔ جب سے شادی ہوئی ہے میں نے تمہیں ایک دن بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سہرش تھوڑی دیر سمجھاتی رہی اور پھر واپس چلی گئی۔ کمرے سے باہر کھڑا ارشان سہرش اور مرحا کی ایک ایک بات سن چکا تھا۔ مرحا کی بات سن کر ارشان نے زور سے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور بھاگتے ہوئے حویلی کی پچھلی سائڈ پر آیا تو دیکھا کہ فراز سامنے ہی کھڑا تھا۔ ارشان جلدی سے فراز کے پاس آیا اور بولا، یار تم باہر کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے تمہیں سختی سے تاکید کی تھی کہ کمرے کے اندر ہی رہنا۔ اب میری بیوی نے تمہیں دیکھ لیا ہے اور گھر میں اس نے خوب رولا ڈال دیا ہے کہ انیکسی میں پیچھے کوئی ہے۔ اب جلد سے جلد تمہیں یہاں سے نکالنا ہوگا۔ ارشان نے جیسے تیسے کر کے اپنے بیمار دوست کا سارا سامان سمیٹا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے آیا۔ پھر سرفراز سے بولا، دیکھو سرفراز، تم میرے دوست ہو اور مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ میں تمہیں ہرگز بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا، اسی لیے میں نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا، لیکن یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں تھی کہ میں نے تمہیں چوری انیکسی میں رکھا ہوا ہے۔ یہ بات صرف میں اور ہاشم بھائی ہی جانتے تھے۔ اگر پتہ چل جاتا کہ تمہیں ایسی بیماری ہے اور تم ہمارے گھر رہ رہے ہو تو دادا جان ضرور مجھے ڈانٹ دیتے اور بہت غصہ ہوتے۔ سرفراز دھیرے سے بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جب میرے گھر والوں نے ہی مجھے اپنے گھر رکھنا مناسب نہیں سمجھا تو تم تو پھر غیر ہو۔ ارشان کا دل کٹ کر رہ گیا اور وہ جلدی سے بولا، تم فکر مت کرو سرفراز، یہ بہت اچھا ہسپتال ہے، جو علاج وہاں کمرے میں رہتے ہوئے تمہارا ہو رہا تھا اس سے بہتر یہاں ہوگا۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی ہے، تم فکر مت کرو، انشاءاللہ بہت جلد تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ سرفراز نے دھیرے سے سر ہلا کر آنکھیں موند لیں۔ وہ دونوں ہی یہ بات جانتے تھے کہ سرفراز کا ٹھیک ہونا ناممکن ہے۔ کچھ مہینوں پہلے ہی تو سرفراز بالکل صحت مند ٹھیک ٹھاک تھا کہ اچانک بخار ہونے پر چیک اپ کروایا۔ بلڈ کی رپورٹس آئیں تو اسے پتہ چلا کہ اس کی ایچ بی کم ہے، تو ڈاکٹر نے اسے بولا کہ بلڈ کی بوتل لگواؤ، انشاءاللہ تمہاری کمی پوری ہو جائے گی اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ایسے کسی کا بلڈ لگوا کر وہ اپنی زندگی خود داؤ پر لگا دے گا۔ جس انسان سے بلڈ لیا اس کو HIV ایڈز پازیٹیو تھا۔ اس کا خون جب سرفراز کی رگوں میں گیا تو سرفراز پر بھی اس بیماری نے حملہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے سرفراز کو جواب دے دیا تھا۔ اب وہ چند دنوں کا یا چند مہینوں کا ہی مہمان تھا۔ گھر والے اس سے نفرت کرنے لگ گئے تھے اور اس کے قریب جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے، تو ارشان اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آیا اور گھر کسی کو نہیں بتایا۔ راہداریوں میں کھڑے ہوئے ہاشم لالا کو بھی وہ یہی بات بتا رہا تھا جب مرحا نے اس کی آدھی ادھوری بات سن کر یہ اندازہ لگا لیا کہ ارشان کو ہی ایڈز ہے۔ ارشان نے اپنے دوست کو انیکسی میں رکھا اور روز اس کو کھانا اور دوائیاں دینے جاتا، اس کا بھرپور خیال رکھتا، لیکن آج اچانک ہی مرحا وہاں گئی اور سرفراز کو دیکھ کر گھر آ کر واویلا کرنے لگی، تو ارشان نے سرفراز کو وہاں سے نکالنا ہی مناسب سمجھا۔ اگلے ہی دن مرحا تیز قدموں سے چلتی ہوئی سہرش مہوش کے کمرے میں آئی اور بولی، تم لوگ مجھے جھوٹا کہتی ہو نا؟ تو آؤ چلو میرے ساتھ، میں بھی انیکسی میں جا کر دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ انسان ابھی بھی ہے یہاں یا میرا وہم تھا۔ سہرش اور مہوش نے ماتھا پیٹ لیا، یار تمہیں کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ بھائی نے منع بھی کیا ہوا ہے کہ وہاں نہیں جانا، اور تمہارا وہم ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ لیکن مرحا بضد رہی کہ تم دونوں میرے ساتھ چل رہی ہو یا میں اکیلی جاؤں۔ مجبوراً سہرش مہوش کو بھی مرحا کے ساتھ جانا پڑا۔ انیکسی کے دروازے پر تالا نہیں تھا، صرف کنڈی لگی ہوئی تھی۔ مرحا نے ڈرتے ڈرتے کنڈی کھولی، پھر دروازہ کھول کر آگے ہی بڑھنے لگی تھی کہ سہرش مہوش نے سے بولا، مرحا میں تو کہتی ہوں واپس چلتے ہیں، یہاں کوئی جن بھوت کا سایہ نہ ہو۔ دونوں ڈری ہوئی تھیں، لیکن مرحا اپنے آپ کو سب کے سامنے سچا ثابت کرنے کے لیے یہاں آئی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہی۔
اس نے یہاں ایک انسان کو دیکھا ہے جو جوش میں آگے بڑھی، ہر طرف جالے لگے ہوئے تھے، انیکسی مٹی مٹی ہو رہی تھی، لگتا تھا یہاں کبھی کسی نے صفائی ہی نہیں کی۔ جب مرہا دوسرے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہاں کی حالت قدرے بہتر تھی۔ ایک سنگل پلنگ پڑا تھا جس پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ ابھی ابھی کوئی یہاں سے اٹھ کر گیا ہے۔ مرہا کا شک یقین میں بدلنے لگا کہ ضرور یہاں کوئی انسان رہتا ہے۔ اس نے انیکسی کے باہر کھڑی سہرش اور مہوش کو آواز دی کہ ڈرو نہیں، تم دونوں اندر آؤ، مجھے تم دونوں کو کچھ دکھانا ہے۔ وہ بھی اندر آ گئیں اور حیران رہ گئیں کہ پوری انیکسی گرد سے اٹی پڑی ہے، جبکہ صرف تھوڑی سی جگہ اور ایک واش روم تھوڑی بہتر حالت میں ہے، جیسے کوئی استعمال کرتا رہا ہو۔ ان دونوں کو بھی اب شک گزرنے لگا کہ ضرور یہاں کوئی رہتا ہے۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں کھڑی تھیں کہ ایک مردانہ آواز نے ان سب کو اس قدر ڈرا دیا کہ وہ تینوں ایک دوسرے سے چمٹ گئیں۔ وہ آواز قریب آ رہی تھی۔ کون ہے یہاں؟ بتاؤ، یہاں کون ہے؟ وہ تینوں ڈری سہمی اسی پلنگ کے ساتھ کھڑی تھیں کہ اچانک ان کے سامنے ہاشم بھائی آ گئے۔ ان تینوں نے سکھ کا سانس لیا۔ مرہا بولی، بھائی آپ نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا۔ جبکہ ہاشم بھائی ماتھے پر بل لیے کھڑے ان تینوں کو گھور رہے تھے۔ تم تینوں آخر یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا مرہا، تمہیں جس بات سے منع کیا جائے تو تم منہ اٹھا کر اسی طرف چلتی ہو۔ مرہا اس قدر شدید ڈانٹ پر سہم سی گئی تھی، جبکہ سہرش مہوش بھی سر جھکا کر کھڑی تھیں۔ چلو دفع ہو جاؤ اب سب اپنے اپنے کمروں میں، ہاشم لالا غصے سے بھڑک کر بولے تھے۔ لیکن لالا، ہم تو یہاں دیکھنے آئے تھے کہ دیکھیں پوری انیکسی گندی پڑی ہے، صرف ایک پلنگ۔ ابھی مرہا اور کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ہاشم بولا، میں یہاں کبھی کبھی آ کر بیٹھتا ہوں، مجھے جب کوئی بہت کام ہوتا ہے گھر میں، شور ہو تو میں اپنا آفس کا کام یہاں بیٹھ کر کرتا ہوں۔ تم لوگوں کو کوئی تکلیف ہے؟ چلو جاؤ یہاں سے۔ تو وہ تینوں بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح وہاں سے تیزی سے بھاگ کر اپنے اپنے کمروں میں آ گئی۔ سہرش اور مہوش مرہا سے بولی، آئندہ ہم تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کریں گی۔ ہاشم لالا سے بھی ہمیں اپنے ساتھ ساتھ ڈانٹ پڑوا دی ہے تم نے۔ وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ ان دونوں کا کیا کام ہے وہاں جانے کا؟ چھوڑ دو مرہا، کچھ نہیں ہے بھائی کو، اور کوئی نہیں ہے پیچھے انیکسی میں، کیوں ہر وقت شک کرتی رہتی ہو؟ مرہا بھی افسردہ سی ہو کر چپ چاپ بیٹھ گئی اور خود کو کوسنے لگی کہ کیا پتا سب سچ ہی کہتے ہوں، میرے ہی دماغ کا فطور ہو، مجھے ہی پتا نہیں کیا کچھ سوچتا رہتا ہے۔ ایسے ہی دن پر دن گزرنے لگے۔ ارشان آفس سے ہسپتال جاتا اور کبھی کبھی مرہا کو جان بوجھ کر تنگ کرتا، اور مرہا تو بس اب چپ سی ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس گھر میں کوئی بھی اس کا اپنا نہیں ہے، اس کی کسی بات پر بھی کوئی یقین نہیں کرتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن اچانک اس نے ارشان کو روتے ہوئے دیکھا۔ بہت دل چاہا کہ قریب جا کر پوچھے کہ کیا ہوا، لیکن انا آڑے آ گئی تو سونیا اور صدف کو جلدی سے بلا لائی کہ تم لوگوں کا بھائی رو رہا ہے، آ کر پوچھو اسے کیا ہوا ہے۔ سبھی گھر والے تقریباً اس کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ ارشان روتے ہوئے بتا رہا تھا کہ اس کا دوست سرفراز اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ گھر میں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کسی نے بھی ارشان کو یوں پہلے کبھی روتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ ارشان اور سرفراز بچپن سے ہی ایک کلاس میں پڑھتے تھے اور تب سے لے کر اب تک اس کی دوستی جوں کی توں تھی، لیکن کون جانتا تھا کہ ایسے اچانک سرفراز سب کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ گھر میں موجود سبھی گھر والوں نے ارشان کو تسلی دی۔ پاس کھڑا ہاشم بھی بہت دکھی دل کے ساتھ ارشان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تم نے خوب دوستی نبھائی ہے میرے بھائی، اللہ تم سے راضی ہوگا، اور خدا سب کو ایسے دوستوں سے نوازے گا کہ جب گھر والے بھی ساتھ چھوڑ جائیں تو ان کے دوست ہر قدم پر ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس سے پہلے کہ ابراہیم بھائی اور کچھ بولتے، ارشان تیزی سے کھڑا ہوا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ مرہا کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ارشان سے اس بارے میں بات کرے یا نہ کرے، اسے تسلی دے یا نہ دے، لیکن اپنے کمرے میں جاتے ہوئے وہ ایک چائے کا کپ ضرور بنا کر لے گئی تھی۔ کمرے میں جا کر ارشان کو دیا تو وہ چپ چاپ چائے کا کپ اٹھا کر پینے لگ گیا۔ آج مرہا کو اس سے کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی، جبکہ ارشان صوفے پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ چائے پینے لگا۔ ارشان آہستگی سے اٹھا اور مرہا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مرہا نے اٹھنا چاہا لیکن ارشان نے سختی سے مرہا کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا۔ مرہا، تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ شروع میں جان بوجھ کر تمہیں تنگ کرتا کہ ہاں تم نے صحیح سنا مجھے بیماری ہے، لیکن آج میری بس ہو گئی ہے۔ میں تمہیں سب سچ سچ بتانا چاہتا ہوں،
مجھے کوئی بیماری نہیں ہے. میں جان بوجھ کر تمہیں بعد میں تنگ کرتا رہا. جب تم ایسے مجھے دیکھ کر ڈر جاتی تھی تو مجھے بہت مزہ آتا تھا. تمہیں میں بیمار تو لگتا ہی تھا، اسی لیے میں نے جان بوجھ کر بیماری کا ناٹک کر کے تمہیں ڈرانا شروع کر دیا. اتنا بول کر ارشان تھوڑا چپ ہی ہوا تھا کہ میرا حیرت سے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے خود سنا تھا آپ کو کہتے ہوئے کہ آپ کو ایڈز ہے، اور بعد میں بھی آپ طرح طرح کے بہانے کرتے رہے، مجھے ڈراتے رہے، جان بوجھ کر مجھے ٹچ کرتے. مجھے تو ابھی بھی شک ہے کہ آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی بیماری ہے. ارشان دکھ سے مسکرایا، پھر دھیمی آواز میں بولا، تم نے اس دن صحیح سنا تھا. میں اور ہاشم بھائی ایڈز کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے. لیکن پاگل لڑکی، نہ تو مجھے بیماری ہے اور نہ ہی ابراہیم بھائی کو. جو میرا دوست اب اس دنیا میں نہیں رہا، اس کو ہی یہ بیماری تھی. اس کے گھر والوں نے اس سے منہ موڑ لیا تھا. وہ بہت افسردہ اور دل برداشتہ ہو کر خودکشی کرنے لگا تھا، لیکن میں اسے اپنے ساتھ لے آیا. ایڈز ایسی بیماری ہے کہ ایک دوسرے کو چھونے سے نہیں لگتی. یہ تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے. یا تو HIV پازیٹیو جس کو ڈائگنوز ہو، اس کا بلڈ آپ کو لگے تو یہ آپ کو وہ بیماری لگ سکتی ہے، یا پھر آپ اس کے ساتھ ریلیشن میں ہوں. سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ میرا نے دھیرے سے سر ہلایا. تو اس دن میں اور ہاشم بھائی کھڑے سرفراز کے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے. اس دن میں سرفراز کو انیکسی میں لے آیا تھا، اور یہ بات صرف ہاشم بھائی ہی جانتے تھے. جس دن میں گھر نہیں ہوتا تھا تو ہاشم بھائی ہی تھے جو سرفراز کا خیال رکھتے تھے، اور اسی وجہ سے میں نے تم لوگوں کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ حویلی کی پچھلی سائڈ پر ہرگز مت جانا. میں نہیں چاہتا تھا کہ تم لوگ سرفراز کو اس حالت میں انیکسی میں دیکھو. اس کا علاج چلتا رہا تھا لیکن سب بے سود تھا. ارشان آہستہ آہستہ میرا کو سب بتا رہا تھا کہ کیسے سرفراز کو بلڈ کی کمی ہوئی، اور اس نے کسی سے بلڈ لے کر لگوایا تو اس بلڈ ڈونر کو HIV ایڈز تھا. لیکن ڈاکٹرز نے بس جواب دے دیا تھا. اسی لیے وہ کل 6 ماہ یہاں میرے پاس رہا ہے کہ اچانک ایک دن تم وہاں گئی تو تم نے اسے دیکھ لیا. اسی لیے میں نے اسے نکال کر ہسپتال بھیج دیا. لیکن اس کی زندگی کے بس چند دن ہی باقی تھے، اور یوں میرا دوست مجھے چھوڑ کر چلا گیا. اب تمہیں پتہ چل گیا نا کہ ایڈز کتنی خطرناک بیماری ہے. یہ جس کو لگ جائے کبھی بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، جان لے کر ہی رہتی ہے. بے شک اللہ پاک نے اپنی بیوی میں ہی ایک شوہر کے لیے سکون رکھا ہے. لیکن جب تم دادا جان کے سامنے بول رہی تھی کہ ارشان کو ایڈز ہے اور میں اس سے شادی نہیں کروں گی، تب مجھے تم پر بہت غصہ آیا تھا. تو تب میں نے انجانے میں ہی صحیح، مگر میں نے تم سے بدلہ لینے کا سوچ لیا تھا اور جان بوجھ کر تمہیں تنگ کرتا رہا. آئی ایم سوری. میرا کی آنکھوں سے ایک تواتر سے آنسو بہنے لگے. وہ دکھی دل سے بولی، تو آپ مجھے بتا دیتے. میں آپ پر ایسا الزام ہرگز نہیں لگاتی کہ آپ بیمار ہیں، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اس غلیظ بیماری کو ایڈز کہتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن آپ بھی تو جان بوجھ کر مجھے دورہ پڑوا کر دکھاتے رہے نا، تو میرا شک یقین میں بدلتا گیا. میں تو گھر کے ہر فرد سے ناراض تھی، خصوصاً دادا جان اور اپنی امی سے، کہ انہوں نے کیسے میری شادی آپ جیسے انسان سے کروا دی، اور الٹا میری کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے، جیسے کہ میں کوئی 2 سال کی بچی ہوں جس کی کہی ہوئی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. لیکن آپ نے سچ میں مجھے بہت تنگ کیا. چلو جو ہو گیا سو ہو گیا. اب میرے شوہر ہیں آپ. میں آپ کو معاف کرتی ہوں اور میں آپ سے سوری کرنا چاہتی ہوں. میں نے بھی آپ کو بہت تنگ کیا. اب آئندہ میں آپ کو کبھی بھی تنگ نہیں کروں گی، اور نہ ہی ایسے انسنی بات پر یقین کر کے ایسے کسی پر مسلط کروں گی. دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو سختی سے تھام لیا، اور ارشان اور مرحا کے چہرے پر سکون اترنے لگا تھا. جب بدگمانیوں کی دھن چھٹی تو مرحا کو یقین تھا کہ اب ان دونوں کی آنے والی زندگی بھی بہت حسین ہوگی.